الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول المصطفى وعلى آلہ واصحابہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز اور دوستوں، ہر مہینہ یہاں پر ہمارا جمع ہونا اور خانقاہ محمدی کے اندر جمع ہو کر کچھ غور و فکر کا کرنا اور اپنی اصلاح اور اپنی تربیت کی توجہ دینا اور پھر روحانی اعتبار سے مراتب کا حاصل کرنا اور اس سلسلے کی کاوشوں کوششوں کے اندر اپنے علاقوں کے اندر ذکر و فکر کی مجالس کا قائم کرنا، یہ سب کا سب اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا ہی کے اندر ہمیں وہ مقامات نصیب فرمائے جس پر خدا کی طرف سے رضا کا پروانہ ملتا ہے۔ حضرت والا کی طرف سے بار بار گزشتہ مہینے تو 2 مرتبہ حضرت والا کا یہاں پر سفر ہوا، جس کے اندر بار بار یہ بات ہم لوگوں کو سننے کو ملی کہ گویا خانقاہ کے ذریعے سے اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ ساری امت واحدہ کے طور پر مجتمع ہو کر دین کی محنت اور دین پر چلنے والی بن جائے۔ یہ ساری کی ساری امت جسد واحد کی طرح ہے، سیسا پگھلائی ہوئی دیوار جس طرح ہوتی ہے، ایسے اس امت کا مقام اور مرتبہ ہے۔ جسم کے اندر جیسے سارے اعضاء جسمانی ہیں اور اس کے اندر ہر عضو کا نام الگ ہے، اس کا مقام بھی الگ ہے، اس کا کام بھی الگ ہے۔ ہاتھ کا نام ہاتھ ہے، اس کا مقام یہ سر کے قریب ہے، اس کا کام کیا یعنی کسی چیز کا پکڑنا ہے، اس کا نام بھی الگ، کام بھی الگ، مقام بھی الگ۔ پیر ہے، اس کا مقام بھی الگ ہے، اس کا نام بھی الگ ہے، اس کا کام بھی الگ ہے۔ آنکھ ہے، اس کا مقام بھی الگ ہے، نام بھی الگ ہے، کام بھی الگ ہے۔ زبان ہے، اس کا نام بھی الگ ہے، کام بھی الگ ہے، مقام بھی الگ ہے۔ جتنے اعضاء جسمانی ہیں آپ سوچتے چلے جائیں، ان کا نام بھی الگ ہے، ان کا کام بھی الگ ہے، ان کا مقام بھی الگ ہے۔ آنکھ ایک نہیں 1000 چیزیں دیکھ سکتی ہے لیکن ایک لفظ بول نہیں سکتی، اور زبان ایک نہیں 1000 الفاظ بول سکتی ہے لیکن ایک چیز کو دیکھ بھی نہیں سکتی۔ ایسے ہی کان ایک نہیں 1000 باتیں سن سکتا ہے لیکن ایک بات بھی کہہ نہیں سکتا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کا نام بھی الگ ہے، کام بھی الگ ہے، مقام بھی الگ ہے، لیکن ان تمام کے باوجود یہ ساری چیزیں اتنی متحد ہے کہ اتنا اتحاد کسی اور جگہ نظر آ ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری امت جسد واحد کی طرح ہے۔ اگر ایک انگلی کو زخم آ جائے اور ایک انگلی کٹ جائے، انگلی کا نام بھی الگ ہے، کام بھی الگ ہے، مقام بھی الگ ہے، لیکن آنکھ بھی بار بار اس کو دیکھے گی، زبان بھی بار بار اس کا تذکرہ کرے گا، دماغ بھی پلان اور پروگرام بنائے گا، اور دل بھی فیصلہ کرے گا، اور پیر بھی ڈاکٹر کی طرف جانے کی طرف چلنا شروع کر دے گا، اور سارا کا سارا جسم مل کر اس بات کی فکر کریں گے کہ کٹی ہوئی انگلی اور یہ درد کس طرح سے کم ہو جائے، کس طرح سے یہ انگلی اچھی ہو جائے۔ حالانکہ ہر ایک کا کام اور نام الگ ہے۔ حضرت والا نے اس سفر کے اندر بار بار اس بات پر توجہ دلائی کہ دیکھو ناگواریوں کو برداشت کرتے ہوئے جسد واحد کی طرح بن کر ذکر کی مجالس کو قائم کرتے چلے جاؤ۔ خانقاہ محمدی یہاں سے لے کر دہلی تک، دہلی سے لے کر اجمیر تک، اس کا پیغام یہی ہے کہ پوری امت جسد واحد کی طرح بن جائے، اور جسد واحد کی طرح بنے پوری امت۔ یہ دوسرا درجہ ہے۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ ہم جسد واحد کی طرح بن جائیں۔ ہمارا نام الگ، ہمارا کام الگ، ہمارا مقام الگ، سب الگ، لیکن اعضاء جسمانی کے اندر جیسے اتحاد ہے، ایسے ہی اتحاد میرے دوست بزرگوں پوری امت کے اندر بن جائے۔ اگر ہمارے دل کی یہ خواہش ہے تو سب سے پہلے ہمیں متحد ہونا پڑے گا۔ اعمال کی لائن میں ہم چل رہے ہیں،
اللہ نے نمازیں دی، نمازوں کے اہتمام کی توفیق دی، اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے ذکر کی مجالس کی توفیق دی، شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے کہ بے دیندار کو بے دینی کے راستے سے شیطان گمراہ کرتا ہے، اور دیندار کو بے دینی کے راستے سے نہیں بلکہ دین کے راستے سے گمراہ کرتا ہے۔ بے دینوں کو بے دینی کے راستے سے گمراہ کرے گا، لیکن دینداروں کو دین کے راستے سے گمراہ کرے گا۔ آپ نمازی ہیں، آپ کو لے جا کر سینما سینٹر میں نہیں بٹھائے گا۔ آپ سچ بولنے والے ہیں، ایک دم آپ کو جھوٹی گواہی پر عدالت میں لے آ کر کھڑا نہیں کروائے گا۔ آپ کا معیار اور مقام الگ ہے۔ بے دینوں کو بے دینی کے راستے سے گمراہ کرتا ہے تو دینداروں کو دین کی راہ سے گمراہ کرتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، یہ ہماری تربیتی مجلس ہے، جن اعمال کی راہ میں ہم چل رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ میں احتساب اپنا ضروری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان اس بات پر مطمئن کر دے کہ ہم تو نماز کے پڑھنے والے، ہم تو ذکر کے کرنے والے، ہم اتنے مجاہدات کے کرنے والے، ہم یہ اعمال کے کرنے والے۔ اس پر اطمینان کے ساتھ میں اگر وہ باطنی رذیلی صفات آنا شروع ہو جائے، ان تمام چیزوں کے رکھنے کے باوجود یہ انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ نے ہمیں علم دیا ہے، اللہ نے ہمیں بولنے کا فن اور مہارت دی ہے، اور ہمیں ذہین بنایا ہے، ذکی بنایا ہے، فہیم بنایا ہے، نمازی بنایا ہے، ذاکر بنایا ہے، دیندار بنایا ہے۔ ان سب چیزوں کے باوجود میرے عزیز اور دوست لوگ، اندرونی کیفیات اور اندرونی سوچ اور اندرونی انداز انسان کا تبدیل ہو رہا ہے۔ اس بات کو دیکھنا بھی ضروری ہے۔ اگر صرف ذکر کرنا خدا کی رضا کا ذریعہ ہوتا ہے، میں بڑی ذمہ داری کی بات کہہ رہا ہوں، اور یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تربیتی مجلس ہے، اس کے اندر ہر ایک کو اپنے آپ کے بارے میں غور و فکر کرنا ضروری ہے۔ اگر یہی ایک چیز کمال کی تھی تو حضرت علی کا قاتل جو تھا وہ سب سے بڑا ذاکر تھا۔ ابن ملجم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میری امت کا بدبخت شقی ترین آدمی وہ ہوگا جو حضرت علی کو شہید کرے گا، قتل کرے گا۔ حضرت علی کو اس نے قتل کیا، اور اس پروگرام کے ساتھ میں کیا، 1 سال تک اپنے خنجر کو، اپنی تلوار کو زہر آلود کرتا رہا، اور اس کے ذریعے سے حضرت علی پر قاتلانہ حملہ کیا، اور اس کے بعد نے اس میں یہ بات کہی کہ سارے کوفے والوں پر اس زہر کو میں تقسیم کر دوں تو سارے کوفے والے اس زخم اور زہر سے ہلاک ہو جائیں، اتنی مرتبہ میں نے اس تلوار کو زہر آلود کیا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میری امت کا بدبخت ترین آدمی ہے جو حضرت علی کو شہید کرے گا۔ اور جب حضرت علی پر اس نے حملہ کیا، حضرت علی کے چاہنے والوں نے جب اس کو گرفتار کیا، پکڑا اور اس کو قتل کر دینا چاہا، اور بعض لوگ آگے بڑھ کر اس کی زبان کاٹنے کے لیے آگے بڑھے، تو اس قاتل نے، حضرت علی کے قاتل نے یوں کہا کہ اے لوگوں، میرے ساتھ جو کرنا ہے وہ کرو، لیکن میری زبان مت کاٹو، اس لیے کہ میں آخری وقت تک اللہ کا ذکر اس زبان سے کرنا چاہتا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت علی کا قاتل، جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میری امت کا بدبخت ترین آدمی ہے، شقی ترین آدمی ہے، جہنمی ہے۔ لیکن وہ یوں کہہ رہا ہے کہ مجھے جو کرنا ہے کرو، لیکن آخری وقت تک میری زبان مت کاٹنا، میں چاہتا ہوں کہ آخری وقت کی زبان سے اللہ کا ذکر کروں، مجھے جو وعدہ ذکر نہیں ہے، اللہ نے ذکر کی توفیق دی۔ اگر صرف یہی ایک کمال کی چیز ہوتی تو ابن ملجم کامیاب ہوتا۔ اگر اللہ نے دین کا علم و فہم و فراست دی ہے، مدینہ منورہ کے مسجد نبوی کے قیام کے بعد غزوہ احد تک، جمعہ کی نماز سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ جمعہ سے پہلے جو خطاب کیا کرتا تھا، جو علمی سمندر بہایا کرتا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اطاعت میں لوگوں کو ابھارا کرتا تھا، تسلی دیا کرتا تھا، اور ان کے جذبات کو، کیفیات کو بنایا کرتا تھا۔ وہ کوئی اور آدمی نہیں تھا، منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی سلول۔ غزوہ احد میں معلوم ہوا کہ منافق ہے کھلم کھلا، اس کے بعد میں مدینے والوں نے اس کا بیان وہاں پر بند کروایا تھا۔ علم کا اتنا سمندر رکھنے والا، اگر یہی چیز بہت بڑی تھی تو میرے دوستو منافقوں کو سردار کامیاب ہونا چاہیے تھا، نہیں۔ علم اور ذکاوت، فہم اور فراست، اگر یہی بہت کچھ ہوتا، کون نہیں جانتا کہ اکبر کو گمراہ کرنے والے کون تھے؟ اکبر نے جو دین الہی کی بنیاد ڈالی، کوئی اور نہیں، علم والے تھے۔
ابو الفضل اور فیضی شیخ شبلی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ فارسی کے شاعری کے 600 سالہ جو دور ہے اس کے اندر فارسی شاعری نے 2 آدمیوں کو پیدا کیا ہے، اہل زبان بھی جن کا لوہا مانتے ہیں، اس کے اندر ایک خسرو ہے، دوسرا فیضی ہے۔ ایسا بڑا فہیم اور ذکی اور اتنا بڑا علم کا رکھنے والا فیضی عربی کے اندر اتنا ماہر تھا کہ قرآن پاک کی تفسیر بغیر نقطے کے الفاظ کے ساتھ میں لکھی۔ اگر ہم کو یہ بات کہی جائے اردو پڑھنے والوں کو کہ ایک صفحہ بغیر نقطے کا اردو کا لکھ کے بتا دو، ہم نہیں بتا سکتے۔ ایک سطر لکھنا بغیر نقطے کی ہمارے لیے مشکل ہے، لیکن فیضی اتنا بڑا فیاض تھا اور اتنا بڑا علم والا تھا کہ اس نے عربی دانی کا ثبوت دینے کے لیے قرآن پاک کی تفسیر بغیر نقطے کے لکھ کے بتا دی، بغیر نقطے۔ لیکن انہوں نے اکبر کو گمراہ کیا، دین الہی قائم ہوا۔ پھر مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید مرید ہیں، انہوں نے گویا اکبر کے دین الہی کے اوپر دین محمدی کو قائم و دائم کیا۔ بہت لمبی تفصیل تھی۔ میرے عزیز اور دوستو، اگر علم اور دینی کتب کا مطالعہ اور دینی معلومات کا خزانہ اگر یہی کامیابی دلانے والی چیز ہوتی تو بھی یہ فیضی اور فضل کامیاب ہوتے۔ میرے عزیز اور دوستو، مجھے تو جو بات عرض کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ دینی خدمات کی ہمیں توفیق نصیب فرمائی ہے، اگر اس کے بعد ہمارا اندرون اور باطن تبدیل نہیں ہو رہا ہے تو یہ چیزیں ہمیں گمراہی کے راستے سے نہیں ہٹا سکتی۔ اندرون کا بدلنا ضروری ہے، ان تمام اعمال کے ساتھ جو ہماری کیفیات کا تبدیل ہونا ضروری ہے، اخلاق کا سدھار یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور اندرون کا بننا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے بغیر میرے عزیز دوستو، ان صرف اعمال کی وجہ سے بغیر اندرون کی تبدیل کیے ہوئے کامیابی کا حاصل کرنا، خدا کا قرب اور تعلق کا حاصل کرنا بہت مشکل ہے۔ اندرون کا بدلنا ضروری ہے، ورنہ میرے عزیز اور دوستو اندرون نہ بدلے تو پھر کیفیات نہ بدلے، سوچ نہ بدلے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم اسی کے اوپر مطمئن ہو جائیں اور اندرون باطن سارا کا سارا گندا اور پراگندہ رہ جائے، اور اسی کے ساتھ میں دوستو مطمئن ہو جائیں ہمارے پاس تو یہ چیزیں ہیں۔ میرے خدشہ اس بات کا لگا ہوا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ترقی ان باطنی گمراہیوں کی وجہ سے ہی رک جائے۔ ایک صحابی ہیں غالباً سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ، اور اپنے قبیلے کے سردار ہیں، انصاری صحابی ہیں اور اپنے قبیلے کے سردار ہیں۔ مدینہ منورہ کا دور چل رہا ہے، اور اس دور میں یہ اپنے قبیلے کے سردار ہیں۔ کچھ ایسی بات ہو گئی کہ مہاجر و انصار کے اندر پھر جہالت کی آگ بھڑکنے کے قریب تھی کہ ٹکراؤ کی حالت آ گئی مہاجر و انصاری میں۔ وہ مہاجر جو مکے سے ہجرت کر کے آئے اور وہ انصار جو مدینے میں ہر قسم کی نصرت صحابہ کرام کی کیے، اور شیر و شکر کی طرح بھائیوں سے زیادہ محبت والے۔ لیکن میرے دوستوں کچھ باتیں ایسی ہو گئی ان صحابی کی زبان سے، اور کچھ کام ایسے ہو گئے جس کی وجہ سے اختلاف اتنا بڑھا کہ یہ آگ لگنے والی تھی، لیکن اللہ نے اس کو دبا دیا۔ لیکن ہوا کیا، اتنے بڑے صحابی جس دن کا انتقال ہوا، مدینے کے اندر ایک آواز آئی۔ احمد جو فرماتے ہیں ان صحابی کے ان چند جملوں کی وجہ سے اور وہ آگ بھڑکنے والی جو مہاجر و انصار کے درمیان تھی، اس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں اعتبار سے ایسا انتقام لیا کہ جنوں کے ذریعے سے ان کا قتل کروا دیا، اور مدینے کے اندر یہ آواز آئی کہ آج ہم نے ان صحابی کو جو اپنے قبیلے کے سردار ہیں ایسا نشانہ لگایا جو ان کے دل کے اوپر لگا، جس کی وجہ سے ہلاک کر دیے۔ انصاری صحابی ہیں، اپنے قبیلے کے بہت بڑے آدمی ہیں، لیکن میرے دوستوں کا کچھ بات ایسی ہو گئی جس کی وجہ سے انتشار اور اختلاف پیدا ہونا شروع ہو گیا، اور جنگ یہ آگ بھڑکنے والی تھی لیکن وہاں پر روک دی گئی، جس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر یہ معاملہ دکھا دیا کہ جنات کے ذریعے سے ان کا قتل کروا دیا۔ میرے عزیز اور دوستو، اعمال کے ساتھ بھی اپنے اندرون کا بنانا
اور اس کی پرواز کی فکر کرنا یہ بے انتہا ضروری ہے، ورنہ میرے دوست جب یہ چیز پیدا نہیں ہوتی تو پھر اعمال کے بعد میں انسان میں عجب، کبر، غیبت اور یہ برائیاں آنا شروع ہو جاتی ہے، پتہ نہیں انسان کہاں سے کہاں پہنچتا چلا جاتا ہے۔ پھر وہ جذبہ بھی اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے کہ میں اس سے بہتر، میں اس سے اچھا، میں اس سے ذکر کرنے والا، میں اس سے زیادہ محنت کرنے والا، میں اس سے زیادہ آگے بڑھنے والا، یہ کیفیات انسان کو لے کر ڈوب جاتی ہے۔ اسی لیے میرے عزیز اور دوستو، اگر ان کے اعمال کے ساتھ میں انسان اپنی کیفیات کو بناتا چلا جائے تو پھر وہ زندگی نظر آتی چلی جائے گی جو صحابہ اکرام نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ یوم حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیٹا اب ہم سے آ کے ملاقات کر لے گی۔ خلیفۃ المسلمین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ امام حسین رضی اللہ نے مرتبہ موقع پا کر تشریف لے گئے، چلو خلیفۃ المسلمین سے ملاقات کر لیں۔ لیکن جیسے پہنچا تو دیکھا کہ حضرت عمر کسی سے تکلیف میں بات کر رہے ہیں، اور حضرت عمر کے صاحبزادے ہیں جو باہر کھڑے ہوئے انتظار میں کہ ابا جان خلیفۃ المسلمین کی اجازت سے ملے تو میں اندر جا کر بات کروں۔ عبداللہ بن عمر کھڑے انتظار کر کے واپس ہو گئے۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ عمر نے کہا تھا کہ آئیے ملاقات کیجئے، میں گیا ملاقات کرنے کے لیے، لیکن ان کے بیٹے کو اجازت نہیں ملی تو مجھے کیا رستے سے واپس ہو گئے۔ جیسے دیکھا کہ عبداللہ بن عمر واپس آ رہے، یہ بھی واپس ہو گئے۔ پھر بعد میں کسی موقع کے اوپر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی واپسی کا تذکرہ امام حسین نے حضرت عمر سے فرمایا اور کہا کہ میں آپ کی ملاقات کے لیے آیا تھا، لیکن عبداللہ بن عمر یعنی آپ کے صاحبزادے کو اجازت نہیں ملی تو مجھے کیسی اجازت ملی، اس لیے میں واپس ہو گیا۔ اس وقت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، میرے دوستو مجھے جو بات عرض کرنی ہے، اعمال کے ساتھ میں، مقامات کے ساتھ میں، مرتبے کی بلندیوں کے ساتھ میں جو کیفیات اندرون کی ہوتی ہے وہ کیا تھی؟ آپ نے اپنا سر ہاتھ پر رکھ لیا اور کہا کہ بیٹا تمہارے خاندان ہی کا تو فیض ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر کرم ہی کا تو صدقہ ہے کہ عمر کے دل میں ایمان کی تخم ریزی ہوئی ہے، اور عمر جو بنا ہے وہ تمہارے خاندان کا فیض ہے۔ میرے بیٹے کو تکلیف میں اجازت نہیں مل سکتی، لیکن تم بغیر اجازت کے میرے پاس میں آ سکتے ہو۔ بڑے بڑے ہوتے ہیں، کیفیات کیا تھی؟ اور جب مقامات ملتے ہیں تو بھی میرے دوست انسان کیسے کیفیات کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، اللہ نے جو کچھ اعمال کی توفیق دی ہے، خانقاہ محمدی حیدرآباد کے ذریعے سے وہ پیغام دیا جاتا ہے، ہم اعمال کے ساتھ اندرون کی کیفیات کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں، اور جیسے جسم واحد ہے ایسے امت واحدہ بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم واحد متحد ہو جائیں۔ ہمارا کام الگ، نام الگ، مقام الگ، سب کچھ الگ، لیکن اس سب کے باوجود اتنا اتحاد اس کے اندر ہو۔ حضرت والا نے اس سفر میں بار بار یہ بات کہی ہے کہ ناگوائیوں کو برداشت کرتے ہوئے جو کام تمہیں دیا جا رہا ہے، جو پیغام انسانیت تک پہنچانا ہے، اس کے لیے تم سب مل جل کے اس کام کو لے کر آگے بڑھنے والے بنو۔ میرے عزیز دوستو، اللہ والوں کی جو باتیں ہوتی ہیں بڑی دور رس ہوتی ہیں، ہم ان کو سرسری انداز سے سنتے ہیں اور انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں، ایسی بات نہیں، بلکہ بات جو کہی جاتی ہے اس کے اندر بہت بڑا راز چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، اعمال کے ساتھ میں، تقویٰ و طہارت کے ساتھ میں، ذکر کے ساتھ میں، عبادتوں کے ساتھ میں، آج ضرورت اس بات کی اپنی کیفیات کو تبدیل کرنے والے بنے، اور وہ مقام و مرتبہ جو ہمارے بڑے اپنے بڑوں کے بارے میں چاہتے ہیں وہ ہمارے اندرون کے اعتبار سے ہم ہر ایک کو دینے والے بنے، اور ہر ایک کو اپنے آپ سے بہتر سمجھتے ہوئے اور اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو چلانے کی کوشش کریں۔ اللہ کی ذات سے بات کی امید ہے اگر اندرون کے بنانے کی کیفیات کے ساتھ میں ہم چلنا شروع کریں گے، بزرگوں کی توجہات کے ساتھ میں اللہ ہمیں ترقی نصیب فرمائیں گے۔ اللہ پاک ان باتوں کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔